یہ انڈیا سے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میرا نام زیبا ہے اور میں ہندو سے مسلمان ہوئی ہوں اللہ کی رحمت سے. بہت مبارک ہو. وہ کہتی ہیں کہ میرا سوال یہ کہ میرا خواب ہے کہ میں ایک دن اللہ کا گھر دیکھوں, اللہ کے گھر کا دیدار کروں, لیکن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی. کبھی پڑھتی ہوں, کبھی چھوڑ دیتی ہوں, چھوٹ جاتی ہے. تو کیا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے؟ اللہ کی زیارت کا دروازہ تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. اللہ اکبر. وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے, نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وہ تو گھر ہے ہی گناہ گاروں کے لیے کہ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں. تو نماز جب چھوٹ جائے تو رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو جائیں, صرف فرض پڑھ لیں, تو اس طرح انشاءاللہ پکی ہو جائے گی نماز. اچھا, یہ کہتے ہیں السلام علیکم, آسک MTJ کے سلسلے میں سوال ہے میرا کہ میں مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر دیکھتی ہوں, مختلف پروگرام دیکھتی ہوں. مولانا صاحب مجھے کافی عرصے سے لگتا ہے کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی, اللہ پاک مجھ سے ناراض ہیں. تو میں کافی جگہ دیکھا سوشل میڈیا پہ, لیکن مجھے کہیں بھی تسلی بخش جواب نہ ملا کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے یہ لگے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں, کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی. قبولیت کی چند شکلیں ہیں, جو مانگا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے, یہ قبولیت کی شکل ہے. جو مانگا ہے وہ مناسب نہیں, اللہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. جو مانگا ہے میں نے اپنے لیے وہ مناسب نہیں, اللہ اس کے علاوہ کسی اور طرف سے میرا کھاتا پورا کر دیتا ہے. جو مانگا ہے اس کا کوئی رزلٹ نہیں, وہ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں جمع ہو جاتی ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندی سے فرمائیں گے تو نے یہ مانگا میں نے دے دیا, تو نے یہ مانگا تیرے لیے اچھا نہیں تھا میں نے اس کے بدلے میں یہ دے دیا, تو نے یہ مانگا تیرے لیے مناسب نہیں تھا میں نے تیری مصیبت ٹال دی, مصیبت دکھائی جائے گی, یہ تیری مصیبت میں نے ٹال دی. تو نے یہ مانگا اس کا کچھ بھی تیرے لیے ظاہر نہیں ہوا, اس کے بدلے میں اب میں تمہیں جنت میں یہ دیتا ہوں, ذرا دیکھو. جب اللہ اس کے سامنے سے جنت کا پردہ ہٹائیں گے اور وہ دیکھے گا, کہے گا ہائے اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو دعا ایک عبادت ہے, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. 6 سال سے میرے سر میں درد ہے, میں روز نفل بھی پڑھتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں, وہ نہیں جا رہا, تو مجھے یقین ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے. دعا نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ نیلم سلیم ہیں, انگلش میں ان کی بات ہے, اس کا خلاصہ ہی ہے کہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو فالو کرتی ہیں اور کہتے ہیں جی آپ ہمارے اسلامک سیلیبریٹیز ہیں, ہیروز ہیں. انہوں نے شاید سوشل میڈیا نہیں دیکھا تو ان کی غلط فہمی ہے, یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے فلسطین کے لیے نہ کوئی آواز اٹھائی ہے اور نہ کوئی ہیلپ کی ہے. تو یہ سوال ہم نے اس لیے رکھا کہ ان کے جواب کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ آپ نے فلسطین کے لیے کیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بیٹی نیلم, آواز تو چھوٹے درجے کا کام ہے. اللہ کے فضل سے ہماری فاؤنڈیشن MTJ کے ٹرک غزہ پہنچے ہیں, بردن پہنچے ہیں,
فلسطین پہنچے ہیں اور ہم فزیکلی اور عملی طور پر ہم ان کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، بات بھی کی ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو غالباً آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی نہیں ہیں جس میں ہمارے ٹرک ان کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے MTJ فاؤنڈیشن۔ جی جی، تو الحمدللہ آپ کے یہ سامنے یہ بات آئی نہیں، اس لیے آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی ہمارا کام وہاں جاری ہے۔ الحمدللہ۔ مزید میں ایڈ کرنا چاہوں گا بابا اس موضوع پہ کہ آپ MTJ فاؤنڈیشن پیج ہے ہمارا، اس کو جا کے وزٹ کریں اور وہاں آپ ساری ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں۔ اور ریسنٹلی بھی بابا بھی بالکل آنے والے ہفتے میں ہماری ٹیم پھر سے جا رہی ہے فلسطین اور اردن کے ذریعے جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ پھر پورا ایک سسٹم وہاں چلے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے جی کہ مولانا صاحب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اکثر پیجز پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، لیکن کوئی صحیح رہنمائی نہیں ملی۔ مولانا صاحب آپ سے تہجد کی نماز کا طریقہ اور اس کی رکعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں، نوافل ہیں۔ تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اس کی بہت ترغیب دی، فرض نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل جی، اور 3 وتر۔ کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ، تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے۔ اور جب سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی تھیں، تو آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے، تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی، آپ سجدہ فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میں پھر سیدھی کر لیتی تھی، تو اب لمبی رکعت پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے، پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے، پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی، اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے، پھر اب تحیات میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے، تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی، پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے۔ فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کو ٹیک اور پاؤں ایسے کر کے، ایسے جیسے ہم لیٹتے جی 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 جی، آپ ایسے لیٹ جاتے تھے، اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی، اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے، تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اللہ، تو یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم، تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا، تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا۔ تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔